بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ العمران آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. تجوید اعتبار سے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ یا جو ہے نا اس کا مخرج زبان کا درمیان اوپر کا تالو یو، تو اکثر یہاں بجائے نبیین کے نبیین ہو جاتا ہے، تو اس کو خیال رکھیں. آپ خود پڑھیں دیکھیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیین. اور اسی طریقے سے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ نہ کہ یأمرون، اور فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی. اب کفر کی روش کیا؟ بآیات اللہ، آیت نے آیات اللہ کی آیتوں سے انکار کیا. تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہود، نصارہ، ان کے پاس آیات تھیں تورات اور زبور میں، اس کا انہوں نے انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ کہ آخری رسول کو تسلیم نہیں کیا. مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر ناحق. یعنی اب کون سے نبیوں کو؟ اگر اس کو سمجھنا ہے. اچھا، دوسرا آ رہا ہے اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو قسط عدل کا حکم دیتے ہیں لوگوں سے، تو نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے اور جو بھلائی کا حکم انہیں بھی. تو ایسے لوگوں کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی. جی بالقسط یعنی عدل و انصاف. جی کہ جو لوگ عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے بھلائی کا لوگوں سے. تو ابھی مثال آئے گی اس کی. اب سب سے پہلے نبیوں کو، نبیین جمع ہے، نبیون نبیین. تو اس کے لیے دیکھیے قصہ پڑھیں گے، آل عمران میں آئے گا 1-2 صفحے کے بعد، کہ مریم علیہ السلام کو کفالت میں دیا گیا زکریا، اور جب ان کی کفالت میں تھے تو بے موسم پھلوں کو پاتے تھے تو بولتے تھے انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. یہ کہاں سے پھل آیا آپ کو؟ تو جواب دیتی تھی کہ من عند اللہ. ہناک دعا زکریا، یعنی پڑھیں گے قریب. تو جب دعا کی کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اولاد نہیں تھی تو بشارت ملی یحییٰ علیہ السلام. اب دیکھیے ترتیب کو سمجھنا ہے، چونکہ یہ چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں لیکن آپ قرآن فہمی میں غور و فکر کریں تو یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے. اب یہ سلسلہ ہوا، ابھی حضرت مریم کا ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو حوالے کیا گیا تھا نا، اور یہاں پر پیدائش ہوئی. تو 2 نبی اس وقت تھے، اور اس کے بعد میں پیدائش ہوئی کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی. اب ظاہر ہے کہ ان پر الزامات لگے، تہمتیں لگائی گئی، لیکن حمایت کس نے کی؟ زکریا اور یحییٰ نے، چونکہ وہ نبی تھے، جانتے تھے نبی کو. تو عیسیٰ ابن مریم کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہودیوں نے انہیں قتل کیا. تو یہ یقتلون النبیین اور بھی ہیں، مگر یہ مثال تاکہ بات ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی قتل کرنے کی ناکام سازش کی، تو کی نا. یہ تو نبیوں کے تعلق سے ہوا. اب یہ کہ الذین یأمرون بالقسط، جو بھلائی کا حکم دیتے تھے، مطلب ہے کہ ایسا مت کرو، تو بھلائی کا، قسط کا، عدل و انصاف کا. تو اس کے لیے آپ پیج نمبر نکالیں 441. تو پورا قصہ ہے، سورہ یاسین ہی ہے، لیکن یہ کہ آپ سمجھیں تو قصہ چلے گا 13 نمبر آیت سے 27 تک.
کہ 2 پیغمبروں کو بھیجا، ان کی حمایت کے لیے تیسرا گیا، لیکن وہ الزام لگاتے رہے، تو ایک شخص آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ تھی. اب یہ پورا وہ جو بھلائی کا حکم دے رہا ہے اسے قتل کر دیا. تو کیا کہتے ہیں وہ شخص آخر میں، قال یا لیت قومی یعلمون. وہ تو شہید ہو گئے لیکن پھر بھی وہاں سے یاد کر رہے ہیں عالم برزخ سے، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے جو عزت بخشی. یعنی ایک سوچنے کی بات ہے. تو یہ اس لیے کہ قرآن جو سمجھنا ہے ہمیں آیت آیت کی تشریح کرتی ہے، ورنہ آپ کتابوں میں تلاش کریں یہ کون ہے شخص بالقسط والے تو وقت بھی جاتا لگتا ہے. تو گویا کہ ان کی یہ خاصیت بولے، ان کی خصلت کہ نبیوں کو تک نہیں چھوڑا، اور جو بھلائی کا حکم، اور یہ تو ایک میں نے مثال دیا، اور بھی مثالیں ہیں مگر ایک کافی ہے. تو ایسے لوگوں کو اب فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب، علیم بھی آتا ہے اور عظیم بھی آتا ہے، ان کے لیے بشارت. اب دوسری آیت سنیے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. اب یہاں تجوید اعمالهم جو تجویدی طور پر پڑھتے ہیں وہ اعمالهم پڑھتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے یہاں اردو میں اعمال کہا جاتا ہے تو خیال رکھیں یہ اصل میں اعمال ہے. اگر آپ پڑھیں گے کہ حبطت اعمالهم تو الف زیادہ ہو گیا، اور یہ کہ فی دنیا ہم تو بتا چکے ہیں چونکہ ہمارے یہاں دنیا نہیں ہے، ہمارے یہاں دنیا، تو قرآن شریف میں دنیا ہے، نون گنہ نہیں ہے، اسے نون جو بغیر نقطے کے وہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں. تو یہی لوگ ایسے لوگ ہیں حبطت. حبوط کہتے ہیں جب کوئی چیز گر جائے، پلین گر جائے تو ان کے اعمال گر جائیں گے. تو کیا مطلب؟ بیکار. کسی نے کہا اکارت ہو جائیں گے، کسی نے کہا دھل جائیں گے. اچھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دنیا میں کیا بھائی، دیکھیے ایک انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے، اب دیکھیے جیسے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی صلہ ملتا ہے. اخلاق حسنہ اپناتا ہے، دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی. تو صدقہ خیرات جو بھی، لیکن ان کا مسئلہ ایسا ہے چونکہ بنیاد کے نبیوں کو قتل کرنا، نیک لوگوں کو قتل کرنا، تو اس کا صلے میں انہیں سزا یہ کہ دنیا میں بھی انہیں کوئی برکت نہیں، تباہی، بدبختی، بربادی، اور اصل یہ ہے کیا؟ ناراضگی. اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ اب بھی رہتے تھے مگر کہ اللہ کی ناراضگی یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. وما لهم من ناصرین. اچھا، اب خسارہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چلو کوئی مدد تو کرے نہیں. وما لهم من ناصرین. تو یہ الفاظ کلام پاک میں بار بار آتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری امت مسلمہ وہ بھولا پن دکھاتی ہے اور ہمیشہ کسی پر امید سے وہ گزرتی ہے کہ نہیں چلیے. اور شفاعت وہ تو برحق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کان دھرے جو ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، عمل کچھ نہ کریں. نہیں، اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر اس کی سزا تو ملے گی. اب اگلی آیت شروع کرتے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا. اب یہی سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، وہاں اتو بھی، تو کبھی اتو کبھی اوتو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. کیا آپ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ جنہیں اوتو دیا گیا، اوتو اتیہ اوتو، نصیب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حصہ. اکثر جب کسی کو اس کی متوقع چیز نہیں ملتی، ایسا نصیب. جیسے کہ نوکریاں ہیں، کوئی کہتا ہے کیا ہو گیا آپ کو، یہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، ایسا نصیب. اور اکثر یہاں شادی بیاہ میں استعمال کرتے ہیں، ملتی ہے نا، بہو لاتے ہیں تو بولے نصیب. اب کیا کرتے نصیب. تو اب میں کہتا تھا آپ لوگوں کو، لوگ پوچھتے ہیں کہ تورات زبور کیا ہے، تو اسے نوٹ کر لیں. تو نصیبا من الکتاب، کیا تورات اور زبور؟ تو تورات اور زبور قرآن کا حصہ، پارٹس سب نے، مکمل نے.
یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ تورات زبور کی کیا حقیقت، کیا حیثیت کیا ہے. بس بھائی اس کی حیثیت ہے کہ قرآن ہی میں کا ایک حصہ ہے. تو قرآن کیا ہوا؟ اتم و اکمل، جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. تو زبور جتنے بھی صحیفے وہ بھی قرآن کا حصہ، تو وہ صحیح تھے، صحیح ہیں، مگر آج کل ان کی شکل کیسے بگڑی ہوئی ہے. لہٰذا ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں پر. البتہ جو ابھی اقتدا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں کلام پاک کو، کیونکہ انہوں نے اس کی عبارتیں کاٹ دی ہیں. تو یہ نقطہ نوٹ کر لیں. آگے اب آئے گا، چونکہ انسان کے اگر سمجھ میں آئے کہ قرآن ہی اکمل اور اتم کتاب ہے اور باقی وہ کتابیں اسی کا حصہ ہیں. اچھا، اسی سے جو ہم کہتے تھے بار بار کہ شریعتیں، تو اب شریعت وہ بھی مختصر رہی. جب ان کے پاس کتاب ہی مختصر تھی، ایک حصہ تھا، تو شریعت بھی اس کے مطابق تھی. اب یہ کامل شریعت ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر افسوس ہے کہ لوگ، ہمارے پاس کامل کتاب ہے، کامل شریعت ہے، پھر بھی اس کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، مذہب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس مذہب کو کامل سمجھتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے لوگوں تک یہ بات پہنچنے کی کہ بھائی کامل کیا ہے، ہماری شریعت اور ہماری کتاب. یدعون الی کتاب اللہ، تو جنہیں ایک حصہ ملا، کچھ حصہ ملا، انہیں اب اللہ کی کتاب، کون سی؟ کلام پاک، تاکہ لیحکم بینہم، یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. اچھا، یہاں گنجائش ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. یہ کتاب بات ایک ہی ہوئی کہ وہ بلا رہے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ اللہ کا رسول کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے، یا ہے کہ کتاب فیصلہ کرے، بات ایک ہی ہے. لیکن ثم یتولی فریق منہم، دیکھیں کلام پاک کا انداز، سب نہیں، فریق، ایک جماعت منہ پھیر لیتے ہیں. واو حالیہ، یہ ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں. اور وہ اعراض کرتے نہیں، اعراض کرتے ہوئے، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں یا پھر جاتے ہیں اعراض کرتے ہوئے. تو ہمیشہ واو حالیہ کا اس طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے. اچھا، گزشتہ ہم نے بتایا تھا تو ذالکم بتایا تھا نا، ذالکم ترجمہ کیا ہے یہ. اور ذالکما ربکما، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں تھے نا، تو کیا ذالکما ربکما، تو یہ تم دونوں کا رب، نہ کہ دو رب. اچھا، اب نہ ذالکما ہے نہ ذالکم ہے، اب ذالکا کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ایک ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ذات ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ذالکا. اگر زیادہ افراد ہوتے تو ذالکم، اگر دو ہوتے تو ذالکما، اگر فیمیل ہوتی تو ذالکی، فیمیل زیادہ ہو تو ذالکن، اور یہ الفاظ سب آئے ہیں، فذالکن، سورہ یوسف میں بھی گزرے ہیں یہ الفاظ. تو اب یہاں کیا ترجمہ ہوگا کہ اے رسول، یہ جو ابھی بیان ہوا کہ ایک فریق جو ہے منہ پھیرتا ہے، رخ پھیرتا ہے اعراض کرتے ہوئے، اس لیے کہ، تو ذالکہ کا استعمال اب واضح ہوا نا جی، اس لیے کہ انہوں نے یوں کہا کہ لن تمسن النار الا، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ایامن معدودات، چند دن. جی، اب جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں انگار تو چند دن چھوئے گی، تو اسے کس کتاب کی پڑھی ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی. بھائی جن لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ گناہ کرتے جاؤ آقا مٹاتے جائیں گے، وہ تو اب اشعار مجھے یاد نہیں، وہ تو گاتے ہیں نا جی، تو پھر عمل کی فکر ہی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہے، بڑے اطمینان سے پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہ آپ کے نکلتے جائیں گے، آقا مٹاتے جائیں گے، جبکہ ایسا ہے نہیں. تو ان کا بھی مسئلہ یہی تھا، ایام معدودات. اب ان کا کیا ہوا؟ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، انہوں نے سب یہ بہتان گڑھ لیا تھا، تو دھوکے میں ڈال دیا انہیں اپنے دین میں، اس لیے کہ جو وہ بہتان تراشی کرتے تھے. یہی چیز ہمارے یہاں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کرتے جاؤ، کچھ لوگ آقا کا نام لیتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اولیاء کا نام لیتے ہیں، وہ بھی دھوکے میں ہیں، کیونکہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ وہ سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے وہ سنیے،
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب جب ان کا یہ حشر ہے کہ دنیا میں نہ انسان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ آخرت میں، تو اب کیا حال ہوگا ان کا عقیدہ یہ کہ نار بھی چھوئے گی تو بہت ہی مختصر. تو کیا ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور پورا کے پورا صلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں جو کیا ہے اس کا صلہ ملے گا. ہاں کسی نے گناہ کیے اس سے زیادہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، کسی نے نیکیاں کی ہیں وہ کم بھی نہیں کی جائیں گی. یہ مراد ہے لا یظلمون. تو ابھی دیکھیں ٹکرا ہوا ان کی بات میں، ان کے عقیدے میں ٹکرا ہوا. اب یہاں پر کچھ کلمات دعائیہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی اس کا پس منظر ہے. کلمات دعائیہ یعنی یہ روم اور فارس، یہ دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں نا، جانتے ہیں قیصر اور کسریٰ کے نام سے، بڑے روب والی تھیں. لیکن ایک پیشن گوئی کی جا رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اسلام کا آغاز ہوا اور یہ بڑی بڑی سلطنتیں، تو سوچتے ہیں نا، آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، سب طاقت یورپ کی طرف چلی گئی. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سوچتے تھے نا ایسا کیوں، کیونکہ دو بڑی بڑی طاقتیں اور کچھ دور نہیں ہیں سرحد پر. تو کہا جا رہا ہے سنیں، اور پھر یہی ہوا جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق اتنی بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے زیر اثر آ گئی اور قبضہ ہو گیا. تو سنیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو، رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول کے واسطے سے ہمیں. اللہم یعنی کیا؟ اے اللہ. مالک الملک، ملک یعنی کیا؟ سلطنت، بادشاہت. کسی نے کہا ہے بادشاہت کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے سلطنت، ایک ہی بات ہے. تو بادشاہت کا مالک، اور ساری بادشاہت، یہاں جو بادشاہ ہیں وہ وقتی طور پر ہیں اور اللہ کی عطا کرتا ہے. تو تؤتی الملک، اب تو سارے بادشاہوں کا مالک ہے. اب تو یہ بادشاہت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. تو عطا کی روم اور فارس اور بھی تھی، مگر یہ چونکہ پڑوس میں تھی اس لیے دو کا نام ہے. اور جس سے چھینتا ہے، تو چھینتا ہے جس سے چاہتا ہے. تو یہی ہوا، ان کو دی اللہ نے اور پھر چھین لی، تو مسلمانوں کے قبضے میں وہ آ گئی. اچھا، پھر یہی تعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اب عزت دینا اور ذلیل کرنا یہ بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ علیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. جب دعوت پہنچی انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو دی ہوئی سلطنت کو چھین لیا. اب مان لیجیے کہ سلطنت ملی، مسلمانوں کو ملی، کتنا ہر جگہ پر پہنچے ہیں مسلمان، کوئی چپا ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں پر نہ پہنچے ہو. دیکھیے ہر طرف مسجدیں اذان ہو رہی ہیں. مگر اب کیا ہوا، تبدیلی آ گئی، تو اب ذلت آ رہی ہے. تو یہ آیت بالکل واضح ہے، تذل من تشاء، تعز من تشاء، تؤتی الملک من تشاء، سب اللہ کی مشیت پر ہے. اب یہ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ عبرت کے لیے ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کو یہ سلطنتیں کب ملی، اس کے کیا اسباب ہیں. پہلے تو ایمان میں پکے تھے، ایمان میں ان کے کوئی نقص نہیں تھا. دوسرا، اتحاد میں ایک تھے، یکجا، کوئی تفرقہ نہیں تھا. آپ نے سنا ہے صحابہ کے کرام کے زمانے میں کوئی جماعتیں تھیں، کوئی مذاہب تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اتفاق سے جو تھے، اتفاق سے ہونا یہ بھی ایک طاقت ہے، یہ بھی ایک قوت ہے. اس کے وجہ سے وہ کامیاب رہے. آج کل آپ جانتے ہیں یعنی ایک مسلم لیڈر ہی مسلمانوں کے خلاف بیان دیتا ہے، اور آج کل کے حالات میں دیکھو انہوں نے دیے ہیں. تو اتفاق نہیں، اتحاد نہیں ہے. اور بڑی بڑی محنت کی ہیں وحدت امت مسلمہ.
اگر یہ امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے بات ختم، تو ساری عزت ان کے ہاتھوں میں ہے. مگر یہ بڑی دشواری ہے. کیوں کہ ہم لوگوں کو مذہبوں میں بانٹ دیا گیا. اب وہ ایسا ذہن میں پیوست ہو گیا ہے، اس کا نکالنا بہت دشوار ہے. ایک ہی ذریعہ ہے نکالنے کا کہ کلام پاک پر ہر ایک کو یقین ہے، اگرچہ اسے کچھ سمجھتا نہیں، مگر ایک اس کے اندر چنگاری ہے، کلام سے سمجھائیے اثر ہو جاتا ہے. چونکہ کلام میں یہ صلاحیت ہے اثر کرے، اور ہماری تخلیق میں یہ صلاحیت رکھی اللہ نے، اسے کہتے ہیں ودیعت. اب چونکہ ودیعت نہیں سمجھتے سب لوگ، اللہ نے وہ رکھی ہے چیز، تو صلاحیت سمجھنے کے لیے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اخذ کرے، یعنی پکڑے اسے. تو سب سے بہترین یہ ہے، اور یہی ہم محنت کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کافی فوائد ہوئے ہیں. تو اس میں کیا ہے، کلام پاک سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور پھر ضد جو ہے ہٹ جاتی ہے. باقی صرف اگر آپ مذاہب کا مطالعہ کریں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں. ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مذہب ہے اور پھر یہی میری شریعت ہے، جبکہ شریعت اور چیز ہے اور یہی میرا دین ہے. تو دعا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے جو آج کل کے حالات ہیں. اب اسی کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، سنیے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دیکھیے، من المیت، میت دونوں صحیح ہیں. میت یعنی موت پانے والا، مرنے والا، اس میں فاعل میت جس نے موت پائی. تو یہاں پر یوں کہا جا رہا ہے، دیکھیں اللہم سے کہہ دیجئے کہ اللہم تولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں. فی نہار پر ہے تو گئے کہ رات کو دن میں، تو پہلے ذکر کس کا ہوا؟ رات کا. وہ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. اچھا، اب یہ ہم نے اس کے پہلے بھی سمجھا ہے، مگر کچھ نئے لوگ ہوں گے. اکثر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اصل دین ہے. دن، ہاں دین کریں گے تو معنی بدلی ہو جائیں گے. اصل دن ہے، جسے اور رات اور دن میں اصل کون سا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ دن اصل اور رات اس سے بنا ہے. ایسا نہیں ہے. وجہ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے نا، پھر زمین کے اوپر ہے وہ بنایا. ثم استوى الى السماء، اور سورج اور چاند کو بنایا. تو پھر پہلے کیا تھا؟ سورج سے پہلے پانی نہیں، پانی تو تھا، پانی کا مسئلہ نہیں. پانی پر تو زمین بنی. اب سورج تھا ہی نہیں تو اندھیرا تھا کہ نہیں؟ تو پھر اصل کیا ہوا؟ رات کے دن رات. یعنی سورج سے پہلے کیا تھا؟ سورج اور چاند کی تخلیق سے پہلے اجالا تو نہیں تھا نا، اندھیرا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بنائے تو تفریق ہوئی کس کی؟ رات اور دن کی. جی، تو رات اصل، اور پھر سورج کی پیدائش سے پھر دن ہوا. اب یہ صحیح ہے کہ ہم دن کو بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ دن کے بڑے فوائد ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں کماتے ہیں. رات تو سونے میں جاتی ہے کتنے گھنٹے. اللہ کا نور تو ہے نہیں، وہ اور چیز ہے. اللہ کا نور ہو تو ہم اس سے بحث نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ سب نور سے ہی بنایا. سورج بھی نور سے بنا، زمین بھی نور سے، سب نور سے ہی بنا. لیکن یہ کہ اصل میں جیسے کچھ نہیں تھا، پانی تھا، پانی پر کیا بنا؟ زمین بنی. دھواں تھا، صحیح سمجھے نا؟ تو پھر اوپر کیا بلندی تھی، اس کو آسمان بنائے. تو یہ اس طریقے سے. تو بہرحال اچھا دیکھیے، رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو رات میں. یہ بھی آسان ہے سمجھنا. دیکھیے اس وقت مغرب کی اذان تقریباً 7:15 بجے ہو رہی ہے، 2 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اور فجر کی اذان جو ہے 4:15 کے قریب ہو رہی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ مغرب کی اذان 6:15 بجے ہوگی اور فجر کی 6:15 آگے بجے گی. تو ہوا نا، رات داخل ہوئی دن میں، دن داخل ہوا رات میں. یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے. مطلب ہے کہ کوئی فکس نہیں ہے کہ بھائی یہ ساعت، یہ گھنٹے دن کے اور یہ گھنٹے رات کے. یہ بھی کمال ہے نا، اس ذات کا یہ کمال ہے. اور یہ بھی مناسب. اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی دنیا پریشان ہوتی، چونکہ اس ٹھنڈک کی ضرورت ہے، اس گرمی کی ضرورت ہے اس کائنات کو. اس کے مطابق موسم میں تبدیلی، تو رات دن کے گھٹنے بڑھنے سے. قرآن کی لینگویج کیا؟ داخل ہونے سے. ہم کہتے ہیں گھٹنے بڑھنے سے. تو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے.
اچھا اب دوسرا تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، یہ بھی بہت آسان ہے کہ بھائی زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. دیکھیے آپ بیج ڈالتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دانہ وہ بڑا درخت کہ اس کو توڑنے کے لیے 4 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہے کہ انڈا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈے، یہ مثال ہے. اچھا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اسی طریقے سے روزی رزق بے شمار عطا کرے جسے چاہے. اب یہ روزی جو ہے کسی وہ بھی اس کی علم و حکمت کی بنیاد پر، چونکہ اس کی مشیت غالب ہے. اب کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو اتنا دیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ اس کے پاس ہے، دولت ہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مانگ سکتے ہیں، یعنی کلمات دعا یا ہم دعا کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے موضمون جو ہے وہ دوسرا شروع ہے، تو اسے ہم آج چونکہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور درس کے ختم ہونے کے بعد آپ ابھی رکے رہیے، چونکہ کئی لوگ روزانہ پوچھتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے خاص دن جو ہیں ذی الحجہ کے اور قربانی اور حج، تو بہرحال مستقل درس نہیں ہے، لیکن کہ کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں وہ بتلائی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تو سوالات بھی بعد ہی میں رکھتے ہیں نا جی. سبحانک اللہم، تو انتظار کیجیے گا جی. ہاں تو سوالات کر سکتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو وائٹ پہ